پتہ نہیں کون سی گھڑی ایسی ہوگی کہ دعا قبول ہو جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جتنے طرح کی کامیابی، شادمانی، خوشحالی مطلوب ہے، سب کا طریقہ بتا دیا، یہ تمہیں اس طرح سے حاصل ہوگی۔ کوئی شعبہ، کوئی جگہ چھوڑا ہی نہیں۔ جب ایسی حدیث پڑھنے کو ملتی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا کتنا خیال کیا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑا۔ آپس میں مل کر دھندا آدمی کرتا ہی، کاروبار کرتا ہے، کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے دنیا میں۔ اب یہ مل کر کامیاب کیسے ہو، اس کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا سادہ بتا دیا کہ خیانت نہ کوئی کرے، کوئی خیانت نہ کرے۔ ہم دو آدمی کو ایسے کوئی جانتے ہیں جو پارٹنرشپ میں کام کرتے تھے اور بہت اچھا کام چلتا تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اس میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ کئی سال کے بعد اچانک مجھے کچھ تنگی محسوس ہوئی کاروبار میں، تو میں بار بار اپنی نیت ٹٹولنے لگا کہ کہیں میری نیت میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، بجائے اس کے کہ میں سوچتا کہ میرے پارٹنر میں کچھ خرابی ہے، انہوں نے تو کہنے لگا اپنی نیت کو تلاش کرتا رہا کہ کہیں کھوٹ ہو گئی کیا، تو بہت دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کبھی کہیں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر سوچتا رہا کہ یہ جو تنگی نظر آ رہی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمایا ہے مل کر کام کرنے والوں میں جب تک کوئی خیانت نہ کرے۔ کوئی آج حدیث فائن ٹچ والوں نے بھیجا ہے، کوئی آج کی حدیث توڑا ہی ہے، یہ تو حدیث کے زمانے کی ہے۔ تو کہنے لگے بہت غور کیا، سمجھ میں آیا نہیں، اور پارٹنر کی طرف کبھی یہ نگاہ اٹھتی نہیں تھی کہ یہ خیانت کریں گے۔ ایک دن اچانک ان کے پارٹنر نے کہا کہ مجھے الگ کر دو، تو جو نیت کو سوچ رہے تھے تو کہا کوئی اثر تھا اس کا، کوئی کام ہو رہا تھا ایسا جس کا اثر کاروبار پہ پڑ رہا تھا، تو جس نے سنایا اس نے کہا، میں نے کہا اب بھی اور آج ہی سے علیحدہ، زمین جگہ میں 2 حصہ کر دیجئے، بچا ہوا مال آپس میں تقسیم کر کے 2 حصے میں رکھ دیجئے، حساب کتاب بیٹھ کے کر لیجئے، جو آپ کا وہ آپ کا، جو میرا وہ میرا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے سب حساب، اور انہوں نے کہا میں دیکھنے نہیں آتا کہ آپ کہاں کتنی پیمائش میں کم کرتے ہیں، کچھ مجھے یہ نہیں کہ آپ کچھ کم زیادہ نہیں کریں گے، سامان بھی ویسے ہی دیں گے جیسا ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھنے نہیں گیا، وہ دیوار کھڑی کر دیا اور کہا دیکھو یہ تمہارا حصہ ہو گیا، یہ ہمارا حصہ ہو گیا۔ کہنے لے لیا میں نے، میرا حصہ میں نے لے لیا۔ بتایا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ کوئی بہت بڑا ایسا کام تھا جو انہوں نے، کوئی ایسی نئی پارٹی مل گئی یا پرانی پارٹی مل گئی جہاں پر انہوں نے معاملہ الگ سے کر لیا تھا، دھیرے دھیرے کرتے کرتے جب سیٹ ہو گیا کہ یہ کام میں اکیلے کر لوں گا، تب اعلان کر دیا کہ بھائی مجھے الگ کر دو۔ تو جو سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے یہ اندازہ لگا کہ دیکھو نیت کا کتنا خراب اثر ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ چند سال گزرے تھے کہ ان کا دھندا ہی ختم ہو گیا اور میرا دھندا عروج پہ چلا گیا۔ دیکھا آپ نے نیت کا اثر۔ جہاں 2 شریک ہوتا ہے وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں 2 کی شرکت ہوئی تیسرے اللہ کی ہو گئی۔ یہ جب تک ان کی نیتیں خراب نہیں ہوں گی اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی۔ اب اللہ کی مدد خود سے ہٹا دینا اور مقدر کا جو مال تھا، جو مقدر کی روزی تھی، وہ اللہ کی مدد کے ساتھ آتی، اس کے بجائے خود اپنی پالیسی بنا کر اپنی نیتوں کو خراب کر کے اپنا نقصان کرنا، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، عقل مندی کی بات نہیں، اور بڑا اثر ہوتا ہے اس کا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتیں بہت جوڑ کے سنایا کرتے تھے، معاشرے کی بہت باتیں سناتے تھے۔ ایک دفعہ بیان فرمایا کہ، اور یہ سب کتابوں کی بات ہے، لکھی ہوئی ہے،
بعد میں نے کسی کتاب میں بھی دیکھا تھا، یہ تو بات بہت پرانی ہے. تو فرمایا کہ ایک بوڑھے اور ایک جوان نے، جن کی کھیتیاں ملی ہوئی تھیں، جن کے کھیت آپس سے ملے ہوئے تھے گاؤں میں، ایک بوڑھا تھا اس کا کوئی نہیں تھا، اور جو جوان تھا اس کا باپ نہیں تھا. تو پڑوس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہو، چاچا چاچا کر کے چچا بھتیجے جیسے رہتے تھے. تو کہا بیٹا کیوں نہ ہم لوگ سب مل کر آپس میں کھیتی بولے، جو کچھ ہوگا اس کو آدھا آدھا بٹوارا کر لیں گے. جوان نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے. اب جب کھیتی ہو گئی، کھیت بو دیا گیا، فصل پک گئی، کاٹ کر کھلیان میں لاتے ہیں، اس کے بعد دوائی ہوتی ہے اور اوسائی ہوتی ہے، سب گاؤں والے جانتے ہیں. تب یہ سب جب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف بھوسے کا ڈھیر ہو جاتا ہے، ایک طرف اناج کا ڈھیر ہو جاتا ہے. ہم نے بچپن میں سب کیا ہے نا، گاؤں میں جا کر بچے تھے، کھاد واد پھینکتے تھے، جا کر دیکھتے تھے کیا ہوتا ہے. اور 5ویں میں کرشی پڑھا تھا، کرشی مطلب کھیتی باڑی. تو جب یہ ڈھیر لگ گیا اناج کا، بٹوارا ہوا کہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا، تم تمہارے گھر لے جاؤ، جب رکھ لو میں میرے گھر لے جاؤں، اور دونوں الگ الگ کر دیا گیا، بیچ میں سے ایسے یہ تمہارا یہ میرا. بوڑھا جب اپنے گھر رکھنے جاتا گونی بھر لیتا اور اٹھا کے لے کے جاتا اور گھر کی طرف کا رخ کرتا، تو جوان یہ سوچتا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اگر اس کو کل گھٹ جائے گا تو بڑھاپے میں پھر محنت کرنے جائے گا، اور میں تو جوان آدمی ہوں، میں تو کما لوں گا، مجھے ہاتھ پیر ہے، تندرستی ہے، کہیں کسی کام کر لوں گا. تو اس لیے وہ اپنے ڈھیر میں سے نکال کر اناج بڈھے کے ڈھیر میں ڈال دیتا تھا. بوڑھا جب اپنے گھر لے کے جاتا تو جوان اپنے میں سے نکالتا اور اس میں ڈالتا. اور جب جوان اپنے گھر لے کے جاتا تو بوڑھا یہ سوچتا کہ میرا خرچ ہی کیا ہے، بوڑھا آدمی میرا تو بہت ہو گیا، یہ جوان اس کے بال بچے ہیں، اس کا خرچ ہوگا تو پھر کہاں کیا کرے گا بیچارہ. تو جب جوان اپنے گھر جاتا تو بوڑھا اپنے میں سے نکالتا اس میں ڈال دیتا. کتاب میں لکھی یہ بات کہ دونوں کے گھر اناج سے بھر گئے اور یہ ڈھیر ویسے ہی نظر آتے رہے. یہ ہے نیت. کئی کام ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، جب آپس میں مل کر کام کرنا ہو، اپنے ساتھیوں کی عزت بڑھاؤ، اسے نفع زیادہ پہنچنے دو، اسے نفع زیادہ پہنچنے دو. اللہ کبھی محتاج نہیں کرے گا. نیتوں کی برکت ملتی ہے، نیتوں کی برکت ملتی ہے. ایک آدمی جو بڑی تنگی میں تھے، ایک زمانے میں ایک کام بازار میں چلا تھا، آری مشین کا کام کہتے تھے. یہ بات شاید 76 کی ہوگی، 75-76 کی. آری مشین کا کام، یہ عربوں کے عورتوں کے جو ڈریس بنتے ہیں، اس میں اس وقت ایک آدمی اکیلا دن بھر میں کچھ کام کرتا تھا تو 70, 75, 80, 100 روپے تک مزدوری ہوتی تھی. وہ بہت ہوتا تھا. کہنے لگے میں نے وہ کام شروع کیا اور اس میں سکسیس نہیں ہوا تو مشین میرے پاس پڑی رہ گئی، حالانکہ بہت تنگی میں تھا. سوچتا تھا مشین نکال دوں، کچھ گھر کا خرچ مل جائے گا. ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ سنا ہے آپ کے پاس مشین ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ کرائے پر دے دیجئے، میں اس وقت مشین خرید نہیں سکتا، کام جانتا ہوں. تو کرایہ طے ہو گیا، جو بھی طے ہوا اس زمانے میں، اور وہ ان کے لیے بہت تھا کہ اتنا بھی ملے گا تو کچھ تو میرا کام چلے گا. جب وہ نوجوان آتا ان کے پاس تو پوچھتے کرایہ لے کر، اس مہینے میں دھندا کیسا ہوا؟ تو کہتا بہت اچھا ہوا. تو کہا دے دو. اور جب کہتا اس دھندے میں تو خرچہ نکلا خالی تھوڑا سا اور دھندا کچھ ہوا ہی نہیں، تو کہتے مت دو. کیا کہتے؟ ارے بھائی کرایہ دو مت دو کا کیا سوال، جب تم نے کرایہ پہ لیا ہے تو کرایہ نہ دو تو کیا مطلب؟ کرایہ کیوں نہیں دو گے؟ تمہارا دھندا چلے نہ چلے اس پہ تھوڑی کوئی ہمارا تمہارا معاملہ ہوا. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا. دن گزرتا رہا، کچھ دن کے بعد وہ مشین والا ہو گیا، ان کی مشین واپس دے دیا. یہ جس طرح سے چلتے رہے. کئی سال کے بعد انہیں اللہ نے ایک بڑی مل کا آنر بنا دیا. کیا کر دیا؟
कई करोड़ मिल का ऑनर बन गए आदमी जो खाने को मोहताज था, और एक मशीन किराए पे देकर उसको 100-200 रुपये आता रहा होगा, उसको बहुत बड़ी दौलत समझता था, इससे मेरा इतना बड़ा काम चल जाएगा, मैं इतना परेशान रहता हूं। लेकिन एक मोमिन भाई के साथ ये हमदर्दी किया तो कहा वो तो कहां गया हमें पता नहीं, मुझे अल्लाह ने करोड़पति बना दिया। ये सब नीयत के असरात होते हैं। किसी की बेइज्जती, किसी की इज्जत, किसी का वकार, किसी का माल न कोई बढ़ा सका है न बढ़ाएगा, न घटा सका है न घटाएगा। फैसला तो अल्लाह करता है। ऐलान कर दिया अल्लाह ने, ये तो मेरे कब्जे में है, इज्जत दे दूं, जिल्लत दे दूं, इसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता।